شام میں اسد خاندان کے 50 سالہ دور اقتدار کا ایک ہفتے میں خاتمہ، باغیوں نے دارالحکومت دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا۔ شامی صدر بشار الاسد ملک سے فرار، روس جاتے ہوئے طیارے کا رابطہ ریڈار سے منقطع۔ بشار الاسد کی حادثے میں مارے جانے کی متضاد اطلاعات۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طیارے نے ریڈار سے غائب ہونے سے قبل ایک غیر معمولی ٹرن لیا تھا۔ شامی صدر کے طیارے کا 2 منٹ کا ریڈار ڈیٹا دستیاب۔ طیارے کو 8725 فٹ کی بلندی سے مسلسل نیچے آتے دیکھا گیا۔ رفتار 819 کلومیٹر فی گھنٹے سے 159 کلومیٹر فی گھنٹے تک ریکارڈ کی گئی، پھر یہ رفتار 64 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ گئی۔ شامی صدر کا طیارہ تباہ ہوا یا نہیں تاحال تصدیق نہیں ہو سکی۔ شام کے دارالحکومت دمشق حمص دارا میں فوج نے کوئی مزاحمت نہ کی، باغی بغیر کسی نقصان کے تینوں شہروں میں داخل ہوئے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق باغیوں نے سرکاری ٹی وی اور اہم عمارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ شامی باغیوں کے رہنما ابو محمد الجولانی کا تمام سیاسی قیدیوں کے لیے معافی کا اعلان۔ سرکاری ٹی وی پر خطاب میں کہا، شام سے بشار الاسد حکومت کے سیاہ دور کا خاتمہ ہو گیا، تمام سرکاری غیر سرکاری املاک اور تنصیبات کا تحفظ کیا جائے گا، عوام اور فوجی سرکاری اداروں سے دور رہے۔ پرامن انتقال اقتدار تک سابق وزیر اعظم محمد غازی الجیلانی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے۔ دوسری جانب عوام کا دمشق میں امیہ اسکوائر پر جشن، شہری فوج کے ٹینکوں پر چڑھ گئے، صدارتی محل میں لوگ داخل، لوٹ مار کی، ہزاروں افراد کا لبنان کی جانب انخلا۔ دمشق میں کرفیو، ایئرپورٹ بند، 250 پاکستانی زائرین پھنس گئے۔ شامی وزیر اعظم غازی الجیلانی کی عوام کی منتخب کردہ کسی بھی قیادت سے تعاون کی یقین دہانی، اپوزیشن رہنماؤں کا کسی سے کوئی بدلہ نہ لینے کا اعلان۔ ادھر شامی سٹیک ہولڈرز نے نیا پلان تیار کر لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق بشار الاسد کی کابینہ اور بڑی تعداد میں فوجی ایئر بیس میں جمع ہوئے۔ شامی سٹیک ہولڈرز نے کہا، شام میں عبوری حکومت تشکیل دی جائے گی جو 9 ماہ میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کرانے کی پابند ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے مدارس بل کی منظوری کے لیے حکومت کو وقت دے دیا، 16 یا 17 دسمبر کو مدارس کا اجلاس ہو گیا، پھر فیصلہ کریں گے۔ چیلنج کیا، مارچ کے لیے نکلے تو کوئی راستہ نہیں روک سکے گا۔ دینی مدارس کے بل کا ڈرافٹ حکومت نے تیار کیا، پھر مداخلت کی اور اس بل کو روک دیا۔ سربراہ JUI کا پشاور میں خطاب، کہا پہلے 26ویں آئینی ترمیم ہم سے چھپائی گئی، پھر کہا گیا 9 گھنٹے میں ترمیم پاس کرانی ہے، ہمارے انکار پر 1 ماہ تک اس پر بات چیت کرتے رہے۔ 26ویں ترمیم کے شروع کا مسودہ منظور ہوتا تو ملک بچتا نہ ادارے۔ 56 شکوں کا 26ویں ترمیم کا مسودہ کالا ناگ تھا، 34 شکیں ختم کرائی۔ ہم ملک کی بقا اور استحکام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے نظریے کا انکار کیا تو حکمرانوں نے کیا۔ مدارس بل پر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کیے جائے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف کو ہدایت۔ جاتی عمرہ میں نواز شریف سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ڈی چوک پر 26 نومبر کے احتجاج، PTI کی سول نافرمانی کی ممکنہ کال پر بھی گفتگو ہوئی۔ شہباز شریف نے دورہ سعودی عرب سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ دونوں رہنماؤں کا ملکی سلامتی اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ کرنے پر اتفاق۔ ملکی معاملات پر حکومتی اتحادیوں کو لیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس 10 دسمبر شام 5 بجے طلب کر لیا۔ دینی مدارس سے متعلق قانون سازی کا معاملہ بھی زیر غور آنے کا امکان۔ صدر آصف زرداری نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اجلاس بلایا ہے۔ PTI کا مطالبات نہ ماننے پر سول نافرمانی تحریک چلانے کا اعلان۔ بانی PTI نے مذاکراتی کمیٹی بنائی، مجھ سمیت اسد کیسر، حامد رضا، علی امین گھنڈاپور شامل ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پشاور میں پریس کانفرنس، شبلی فراز نے کہا جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے گئے جس سے معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ اسد کیسر نے سوال اٹھایا، بتائیں
آئین اور قانون پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے یا نہیں؟ شیخ وقاص اکرم نے وزیر دفاع خواجہ آصف پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا، سول نافرمانی تحریک کا سنتے ہی وزراء بکھلا گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے پاس اب کوئی کارڈ نہیں بچا، سول نافرمانی کی کال مضحکہ خیز، یہ بھی بری طرح ناکام ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کا اب کوئی مستقبل نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کرسمس تقریب سے خطاب، کہا پی ٹی آئی والے احتجاج سے دم دبا کر بھاگے، لاشوں کی سیاست کا جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، عوام تشدد اور نفرت کی سیاست مسترد کر چکے ہیں۔ بندے مار دینا، انوسنٹ لوگوں کی لاشیں گرا دینا، دھرنے اور پروٹیسٹ کر کے غریبوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، یہ اب پاکستان نہیں برداشت کر سکتا۔ خان صاحب کا بھی جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اس کو رسپیکٹ دینی ہوگی۔ ہم عزت سے بھی بات کرنا جانتے ہیں، ہم گلے لگا کے بھی بات کرنا جانتے ہیں، ہم ہاتھ مروڑ کے بھی کام کرانا جانتے ہیں۔ جو 14 تاریخ کی کال ہے، جو ریزنز ہیں، وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ 14 تاریخ کو انہوں نے کہا نافرمانی کریں گے۔ خان صاحب کی بیگم صاحبہ اور ان کے ہواری سی ایم شپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے جو ہے وہ ایک مولا جٹ کی سیاست کر رہا ہے، جو زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ روز لاشیں، دھرنے اور ناانصافی اب پاکستان برداشت نہیں کر سکتا۔ بانی پی ٹی آئی سمیت سب کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ہم پیار سے بھی کام کرانا جانتے ہیں اور ہاتھ مروڑ کر بھی۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی وارننگ، پی ٹی آئی کی 14 دسمبر کی کال ملک کے لیے نہیں، فیض حمید کیس میں دباؤ ڈالنے کے لیے سول نافرمانی کی کال دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی ان کی بیگم اور حواریوں سے جان بچانی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دھمکیوں والی سیاست زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ سینیٹر فیصل واوڈا کی ایم کیو ایم مرکز آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا، فیصل واوڈا تمام سیاسی جماعتوں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ حکومت کا سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے میں ملوث افراد کے خلاف قانونی شکنجہ، سوشل میڈیا پر شرانگیزی پھیلانے والے مزید 7 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ تمام ملزمان کا ضلع مظفر گڑھ سے تعلق ہے۔ شرانگیزی میں ملوث 32 ملزمان کے خلاف پہلے ہی مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم سے چیئرمین پی سی بی کی ملاقات، محسن نقوی نے شہباز شریف کو چیمپئنز ٹرافی پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا، چیمپئنز ٹرافی سے متعلق آپ کا موقف قوم کے دل کی آواز ہے، پاکستان کی عزت سب سے پہلے، اس کے بعد کچھ اور ہے۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد میں 70 دن باقی، شیڈیول کا تاحال اعلان نہ ہو سکا۔ پی سی بی کا پیش کیا گیا پارٹنرشپ فارمولا بھارت کو قبول، مگر معاہدے میں شامل دیگر کئی شقیں بھارتی بورڈ کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ بی سی سی آئی کا معاہدے میں شامل کئی شقیں صرف زبانی طے کرنے پر زور، پی سی بی تمام معاملات میں تحریری شکل میں گارنٹی کا خواہش مند۔ شیڈیول کا اعلان نہ ہونے سے براڈ کاسٹرز اور کمرشل پارٹنرز کا دباؤ بڑھنے لگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب 8 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ بیجنگ ایئرپورٹ پہنچنے پر پرتپاک استقبال، مریم نواز کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے اعلیٰ سطح وفد سے ملاقات، باہمی دلچسپی سمیت اہم امور پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، پاک چین دوستی بلندی کی جانب گامزن ہے، چین کے اشتراک سے پنجاب کو اقتصادی اور معاشی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اسپتال، اسکول اور دیگر اداروں کے دورے بھی کریں گے۔ مغربی ہواؤں کا طاقتور سلسلہ پاکستان میں داخل، لاہور سمیت پنجاب کے وسطی اور شمالی اضلاع میں بارش کا امکان، مری میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری، ملائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں بھی بارش اور برف باری متوقع ہے۔ سی ٹی ڈی کا شکارپور اور دیگر اضلاع کے کچے میں آپریشن، اسلحے کی اسمگلنگ میں ملوث 5 ملزم گرفتار، 2 دستی بم، 7 کلاشنکوف، ہزاروں گولیاں، لیپ ٹاپ اور موبائل فونز برآمد۔